حکومت نے ایک دن پہلے ہی شہریوں پر پیٹرول بم گرا دیا۔ پیٹرول 6 روپے 51 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل 19 روپے 39 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 399 روپے 86 پیسے مقرر۔ ڈیزل کے فی لیٹر نرخ 399 روپے 58 پیسے ہو گئے۔ نوٹیفیکیشن جاری، نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ مہنگے پیٹرول پر پا رہا ہے عوام کی دہائی، کسی کو بھی غریب کا احساس نہیں، ہر چیز پہنچ سے دور چلی جائے گی، شہری پھٹ پڑے۔ مہنگائی پہ مہنگائی ہو رہی ہے، ہر چیز سمجھ سے باہر ہے، بہت مشکل ہے سروائیو کرنا یہاں پہ ایسے۔ روز کا جو 1000 روپے کماتا ہے، 500 روپے کا پیٹرول ہے، 500 روپے کھانے کے دے گا، کرائے کے دے گا، بجلی کے دے گا، گیس کے دے گا، کس کو دے گا؟ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، اس کا مطلب جو ہے نا ہر ایک چیز مہنگا ہو گیا ہے۔ یہ صرف پیٹرول ہی نہیں بڑھ رہا، سمجھ لیں انسان کا خون بک رہا ہے۔ پیٹرول پمپس کی بندش کی خبر میں کوئی صداقت نہیں، پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی بلا تعطل جاری رہے گی۔ پیٹرولیم ڈویژن نے تمام افواہوں کو مسترد کر دیا۔ حکام کے مطابق مشرق وسطی جنگ کے آغاز سے ہی پیٹرولیم سپلائی بغیر تعطل کے برقرار رکھی گئی۔ فیصل آباد، ملتان سمیت کئی شہروں میں پیٹرول پمپس پر رش، گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگ گئیں۔ بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں پر زمین تنگ۔ خیبر پختونخوا میں پاک افغان سرحد پر دراندازی کی 2 کوششیں ناکام، 13 خوارج ہلاک۔ ضلع مومن میں 8 اور ضلع شمالی وزیرستان میں 5 خوارج انجام کو پہنچ گئے۔ ISPR کے مطابق فتنہ الخوارج کے دہشت گرد پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم۔ امریکہ کا ایران کے خلاف طاقتور اور مختصر حملوں کا منصوبہ تیار۔ فوجی قیادت نئے پلان پر امریکی صدر کو آج بریفنگ دے گی۔ امریکی ویب سائٹ کے مطابق ایران کے بنیادی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ مقصد ایران پر مذاکرات میں لچک دکھانے کے لیے دباؤ ڈالنا ہے۔ انتہائی افزودہ یورینیم کے لیے زمینی فوج بھیجنے کا بھی پلان۔ آبنائے ہرمز کے بعض حصوں پر کنٹرول پر بھی غور۔ امریکی صدر نے آبنائے ہرمز کا نام آبنائے ٹرمپ رکھ دیا۔ سوشل میڈیا پر نقشہ بھی شیئر کر دیا۔ آبنائے ہرمز کو کسی اور نام سے پکارنا سنگین غلطی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا رد عمل، کہا امریکہ رویہ تبدیل کرے تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ خلیج فارس کا مستقبل امریکہ کے بغیر روشن ہوگا۔ ہزاروں میل دور بیٹھ کر فساد برپا کرنے والوں کی جگہ پانیوں کی تہہ میں ہے۔ ایران کا جوہری اور میزائل پروگرام کی مکمل حفاظت کا اعلان۔ ایٹمی پروگرام ختم کرنے کی امریکی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، سپریم لیڈر کا 2 ٹوک پیغام۔ مجتبیٰ خامنائی نے کہا امریکہ شرمناک ناکامی کے بعد نئے محاذ کھول رہا ہے۔ آبنائے ہرمز ہماری قومی شناخت کا حصہ، امریکی ناکہ بندی ناکامی سے دوچار ہوگی۔ بین الاقوامی پانیوں میں کوئی کسی پر دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ ایرانی صدر کا اعلان، ناکہ بندی علاقائی استحکام کو نقصان پہنچانے کے مترادف قرار۔ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کی پوزیشن مضبوط، فوجی اہداف انتہائی مؤثر انداز میں حاصل کیے۔ تہران کی دفاعی صلاحیتیں بڑے پیمانے پر بحال کرنے کے قابل نہیں رہیں۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ کا سینٹ آرمڈ سروسز کمیٹی کے سامنے بیان۔ ایران تنازع کے 60 دن مکمل ہونے پر کانگریس میں سوالات، دفاعی حکمت عملی اور جنگی اخراجات پر سخت پوچھ گچھ۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی، عالمی معیشت لرز اٹھی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 4 سال کی بلند ترین سطح کو چھو گئیں۔ اتار چڑھاؤ کے بعد برطانوی کروڈ آئل $114، امریکی خام تیل $104 فی بیرل کی سطح پر جا پہنچا۔ ایرانی اسپیکر باقر غالباف کو تیل کی قیمت $140 فی بیرل تک جانے کا خدشہ، کہا امریکی انتظامیہ کو بیکار مشورے اسکاٹ بیسنٹ جیسے لوگ دیتے ہیں۔ وزیر اعظم کا معاشی طور پر کمزور طبقے کو ریلیف کی فراہمی کا تسلسل برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ موٹر سائیکلوں، پبلک اور گوڈز ٹرانسپورٹ کے لیے سبسڈی میں 1 ماہ کی توسیع۔ شہباز شریف کی مسافر اور مال بردار گاڑیوں کے کرایوں میں اضافہ روکنے کی ہدایت، کہا عوامی ریلیف کے اقدامات کی مؤثر نگرانی یقینی بنائی جائے۔ بے گھر پاکستانیوں کے لیے وزیر اعظم کا انقلابی اقدام، وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام کا اجرا۔ شہباز شریف نے کامیاب امیدواروں میں چیک تقسیم کیے،
20 سال کے لیے 1 کروڑ روپے تک قرضہ دیا جائے گا۔ رقم سے 10 مرلے تک گھر خریدا جا سکے گا۔ پہلے 10 برس میں 5% فکسڈ مارک اپ، اگلے 10 برس میں نارمل مارک اپ ہوگا۔ 25 لاکھ قرض لینے والوں کو ماہانہ 16,499 روپے قسط ادا کرنا ہوگی۔ 50 لاکھ پر 32,997، 75 لاکھ پر 49,497 اور 1 کروڑ روپے قرض پر 65,996 روپے ماہانہ قسط ادا کرنا ہوگی۔ قرض لینے کے لیے شناختی کارڈ ہولڈرز کا کسی بھی بینک سے مقروض نہ ہونا لازم قرار۔ 10 مرلے تک گھر بنایا جا سکے گا۔ یہ 5 مرلے بھی ہو سکتے ہیں، یہ 7 مرلے بھی ہو سکتے ہیں۔ 1 کروڑ روپیہ قرضہ ملے گا، 20 سال اس کی مدت ہے، مارک اپ 10 سال 5% ہے اور اگلے 10 سال جو ہے وہ مارکیٹ ریٹ۔ اپنا گھر پروگرام کے تحت 10 مرلے تک گھر خریدا جا سکے گا۔ یہ 5 مرلہ بھی ہو سکتا ہے اور 7 مرلہ بھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا پروگرام پورے ملک کے لیے ہے۔ پہلے سال 50,000 گھروں کا ہدف، آئندہ 4 سال میں 5 لاکھ گھر بنائے جائیں گے۔ پروگرام کے لیے 321 ارب روپے کی فائنینسنگ مختص۔ اچھا کام کرنے والے بینکوں کو شاباش دیں گے۔ جو بینک لیڈ لیں گے وہ ہمارے سروں کے تاج ہوں گے، جو پیچھے ہٹیں گے وہ خیر کی توقع نہ رکھیں۔ منصوبہ پاکستان کے کروڑوں لوگوں کے لیے انتہائی اہم، اس سے انڈسٹری اور کاروبار چلے گا، خوشحالی کے دروازے کھلیں گے۔ ایران امریکہ جنگ، پاکستان میں گیس کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ وزارت پیٹرولیم کا ملک بھر میں نئے گیس کنیکشنز بند کرنے کا فیصلہ، پابندی گھریلو اور کمرشل صارفین دونوں پر ہوگی۔ حکام کے مطابق 2 ہفتے بعد صورتحال بہتر ہوئی تو دوبارہ سے درخواستیں جمع کی جائیں گی۔ اگر آبنائے ہرمز نہ کھلی تو مستقل پابندی کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری میں اہم سنگ میل عبور۔ چین میں ہنگور کلاس کی پہلی آبدوز PNSM ہنگور کی کمیشننگ کی تقریب، صدر مملکت آصف علی زرداری کی شرکت۔ کہا پاکستان خود مختاری کے دفاع، بحری مفادات کے تحفظ کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف کا بھی خطاب، کہا اہم بحری راستوں کی بندش عالمی تجارت اور توانائی ترسیل کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تاریخی کامیابی پر قوم اور پاک بحریہ کو مبارکباد۔ افغان طالبان کا جنوبی وزیرستان میں ایک اور بزدلانہ حملہ، انگور اڈہ میں سول آبادی پر گولہ باری، ایک ہی خاندان کے 5 افراد زخمی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق مارٹر گولہ 2 مقامی شہریوں کے گھر پر آ گرا، متعدد مکانات تباہ۔ مقامی آبادی اور قبائلی مشران کا واقعے پر شدید احتجاج۔ باجوڑ میں بھی افغان طالبان کی دہشت گردی، 2 ماہ کے دوران 9 شہری شہید، 6 بچے اور 3 خواتین شامل۔ افغان طالبان کا عورتوں اور بچوں کو بار بار نشانہ بنانا بربریت کا ثبوت۔ کمبوڈیا میں پھنسے 84 پاکستانیوں کو جلد لایا جائے گا۔ کمبوڈین حکام نے لیگل چارجز ختم کر دیے۔ شہریوں کی حفاظت اور محفوظ واپسی اولین ترجیح ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا بیان، کہا صومالی حکام کی بھی بحری قزاقوں کے ہاتھوں یرغمالی بنائے گئے 11 پاکستانیوں کی بازیابی کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ مقدموں میں حسین یوسف بھی شامل، اہل خانہ غم سے نڈھال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کچے میں 23 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبوں کا اعلان، 14,500 ایکڑ سرکاری اراضی کچے کے لوگوں کو دینے کا حکم۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ ترقی اور خوشحالی ہر فرد کا حق ہے، کچے کو محفوظ، مثالی اور بہترین علاقہ بنایا جائے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری بولی، کچے کا علاقہ دوبارہ دہشت گردوں کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کم آمدن طبقے کے لیے بڑا اعلان، موٹر سائیکل مالکان کے لیے ٹارگیٹڈ فیول سبسڈی میں توسیع کر دی۔ کہا موٹر سائیکل مالکان رعایت کا مزید فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سندھ حکومت نے فی موٹر سائیکل 2,000 روپے سبسڈی دی تھی۔ ایف بی آر ایک بار پھر ٹیکس وصولی کا ہدف حاصل کرنے میں ناکام۔ اپریل میں 73 ارب روپے کی ریکارڈ 1029 ارب روپے ہدف کے مقابلے صرف 956 ارب روپے کا ریونیو جمع ہوا۔ حکام کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں ٹیکس شارٹ فال بڑھ کر 683 ارب تک جا پہنچا۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کی دہشت گردی، جنوبی لبنان پر وحشیانہ بمباری، 28 شہری شہید۔ حزب اللہ کے جوابی حملے میں اسرائیلی فوجی ہلاک، 1 زخمی۔
ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات، شکاگو میں حقوق کی جد و جہد کے لیے جانیں دینے والوں کو خراج عقیدت۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مزدوروں کا دن، ملک بھر میں عام تعطیل۔ پاکستان میں مزدوروں کی رجسٹریشن بڑے سیکٹرز اور چند کمپنیز تک محدود، مزدوروں کی مشکل زندگی کو آسان بنانے کے لیے مزید اقدامات ناگزیر۔ جیت کا جذبہ، ٹائٹل کا مشن، اسلام آباد یونائیٹڈ اور حیدرآباد کنگز مین آج پی ایس ایل ایلیمنیٹر 2 میں آمنے سامنے ہوں گے۔ جیتنے والی ٹیم اتوار کو پشاور زلمی سے فائنل کھیلے گی۔ فیصلہ کن مارکے کے لیے کھلاڑیوں کی تیاریاں جاری، کوچز اور کپتانوں کی ٹیم مینجمنٹ پر مشاورت۔ اور میڈرڈ اوپن ٹینس کا چیمپئن کون؟ ایونٹ فیصلہ کن مرحلے میں داخل، میرا اندریوا فائنل میں پہنچ گئی۔ رشین کھلاڑی نے سیمی فائنل میں امریکہ کی کھلاڑی کو شکست دی۔